بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں۔ آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو دہی یا سلاد پر ڈال کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر پیدل چلا کرو، معدے کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ سر درد سے نجات کے لیے 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا کر چھان کر پی لیں۔ 1 چمچ زیتون میں 1/4 چمچ ہلدی مکس کر کے سونے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ آنتوں کے زخم کے لیے بہت مفید ہے۔ گنے کا رس پینے سے یا ویسے ہی گنا چوسنے سے پتھری کم ہونے لگتی ہے۔ آلو کم سے کم کھائیں، اس کے اندر موجود کاربوہائیڈریٹ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ دھنیا جوڑوں کے درد، ہیضہ اور ٹائیفائیڈ میں بہت مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پیا کریں۔ سفید چنے آئرن حاصل کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ اس کے علاوہ سفید چنے شوگر کم کرنے اور جلد کے زخم بھرنے میں اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ہرے پتے والی سبزیاں اور پھل بچوں کو انفیکشن سے بچاتے ہیں اور بنائی کو بڑھاتے ہیں۔ انناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ گرمیوں میں پیاس بجھانے کے کام آتا ہے۔ جو لوگ بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر مسل دینے سے بال خشک نہیں ہوں گے۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ پرسکون نیند سونا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھ لیا کریں۔ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ جامن کا استعمال کرنے سے دانتوں میں ہونے والی خرابی دور ہوتی ہے۔ جامن کا استعمال منہ سے آنے والی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ مچھلی کے استعمال سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ املی اور آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ تازہ خون بنانے اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے انڈا ایک بہترین غذا ہے۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو ہونٹوں پر لگائیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاؤں کے تلووں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کر دو، موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ زیتون کے تیل کو سرما کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہوتا ہے، قبض اور بد ہضمی میں نہایت مفید ہے۔ جو عورتیں ہفتے میں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ املی کا شربت پی لیا کریں۔ مہندی میں ناریل کا تیل شامل کرنے اور سر پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو خون کی کمی کا مسئلہ ہو وہ بینگن کا استعمال کریں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔ 1 لیمو پانی میں ابال کر پینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دودھ گرم کریں، اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور پی لیں، کمر کے درد سے نجات مل جائے گی۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔
نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بنائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کرے ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کے درد میں تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس اور تبخیر ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ عرق سونف 1 کپ سے اوپر پی لیں تو سونے پر سہاگا کا کام دیتا ہے۔ یا مصور روح روزانہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنے سے بچے نیک حسرت ہو جاتے ہیں اور دل میں سکون پیدا ہوگا۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل والا کبوتر ہے۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا نحوست کو دور کرتا ہے، متاجی کو دور کرتا ہے۔ جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جو ہر چیز بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھے۔ بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے: کیا آپ کا سانس پھولتا ہے؟ گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چڑھ جاتا ہے جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولنے لگتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کا کہوہ پیئے۔ کہوہ بنانے کا طریقہ: 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ گردے خراب نہیں ہوتے، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اور دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال استعمال کریں۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔